بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ مجھے جانے دو، میرا باپ تمہیں جتنی قیمت چاہے دے دے گا۔ اپنے بندے ہاتھ پاؤں ہلاتے وہ چیخنے لگی۔ تمہارے باپ سے جو قیمت مجھے وصولنی ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی اس کی عزت، یعنی تمہارے باپ کو بھی تو پتہ چلے عزت جاتی ہے تو کیسا لگتا ہے۔ وہ سفاکیت سے بولا تو حریم کی آنکھیں خوف سے پھیلنے لگیں۔ نکاح خواہ کچھ دیر میں آئے گا، شرافت سے نکاح قبول کر لینا، ورنہ بنا نکاح کے تعلق بنانے میں مجھے کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ حریم کا چہرہ اونچا کرتے وہ نفرت سے بولا کہ حریم کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ سانسیں غیر متوازن ہونے کی وجہ سے حریم کو اپنے دل کی دھڑکن جیسے سینے میں مچلتی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی ہر طرف ایک گہرے سناٹے نے حریم کا دماغ مفلوج کر رکھا تھا۔ آنکھوں میں بے انتہا خوف کی جھلک نظر آ رہی تھی اور چہرے پر ذہنی تناؤ کی جھلک نمایاں نظر آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج رات کا لمحہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، لیکن یہ گہری خاموشی اور ناقابل برداشت لہجہ اسے مزید بے چین کر رہا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں چمکتی سفاکیت اور الفاظ کی سختی نے حریم کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ دعا کر رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی نجات کا راستہ نکل آئے، مگر تلخ حقیقت کچھ اور تھی جو اسے زہر کی طرح کاٹ رہی تھی۔ خوف کی وجہ سے حریم کو اپنی آنکھوں کے سامنے تاریکی سی چھائی محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ حریم اس وقت کو سوچ کر پچھتا رہی تھی جب وہ اپنے گھر سے باہر اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ پکنک منانے کے لیے نکلی تھی۔ حریم جب اس گزری شام کے بارے میں سوچتی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ حریم اس وقت کو یاد کر کے رو رہی تھی جب کچھ لوگوں نے اسے اغوا کر لیا تھا اور اغوا کر کے اس قید خانے میں لا کر پھینک دیا تھا۔ حریم اس وقت ایک کمرے میں بند تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ کمرے کی روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ کمرے کی روشنی مدھم ہونے کی وجہ سے حریم کو کچھ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کمرے کی خستہ حال دیواریں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ کمرے کے باہر دروازے کے پاس کھڑے ایک آدمی نے حریم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی۔ وہ آدمی جس نے اپنا نام فرحان بتایا تھا، وہ حریم کو بہت ہی عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ حریم کی نظر جیسے ہی فرحان پر پڑی، حریم یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی کہ فرحان کون تھا اور یہاں اس کو کس کے لیے لے کر آیا تھا۔ حریم خوفزدہ ہوتے ہوئے اس کے آگے گڑ گڑانے لگی اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے جانے دو، تمہیں جو قیمت چاہیے میرے ابا تمہیں وہ قیمت ادا کر دیں گے۔ حریم کی بات سنتے ہی اس شخص نے حریم کے خوفزدہ چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہارے باپ سے جو قیمت مجھے وصولنی ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی اس کی عزت، یعنی فرحان کی یہ بات سنتے ہی حریم کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ حریم کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ فرحان اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ان حالات سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ نکالا تو فرحان کی وجہ سے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ وہ یہ سوچتے ہوئے بے حد خوفزدہ ہو رہی تھی۔ فرحان اپنی بات جاری رکھتے ہوئے حریم کو دھمکانے لگا تھا کہ نکاح خواہ کچھ دیر میں آئے گا، شرافت سے نکاح قبول کر لینا، ورنہ بنا نکاح کے تعلق بنانے میں مجھے کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ اس کے نفرت بھرے الفاظوں کو سن کر حریم کے دل میں ایک بہت ہی تکلیف دہ ٹیس اٹھی تھی۔ حریم فرحان کی بات سن کر ہل کر رہ گئی تھی، مگر اس نے اپنے چہرے پر ایسے کوئی بھی تاثرات ظاہر نہ ہونے دیے جس سے فرحان کو اس کے خوفزدہ ہونے کا پورا یقین ہو جاتا۔ حریم خود کو سنبھالتے ہوئے مضبوط ہونے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن بھرپور کوشش کرنے کے بعد بھی حریم کے چہرے پر فرحان کو بے بسی صاف دکھائی دے رہی تھی، اور فرحان اسی بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حریم کو مزید دھمکانے لگا تھا اور کمرے کا دروازہ زور سے مارتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے کو تالا لگانا نہیں بھولا تھا۔ حریم ایک دفعہ پھر سے اس کمرے میں بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ حریم کی آنکھوں میں خوف سے آنسو جھلکنے لگے تھے اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔
اسے اپنی زندگی کا ہر لمحہ ایک گھنی دھند میں لپٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کا دماغ خوف سے بالکل ہی مفلوج ہو چکا تھا اور اس کا دماغ سست روی سے کام کر رہا تھا اور ہر لمحہ اس کی بے بسی کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ اپنے بندے ہاتھوں اور پاؤں کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی بے بسی نے اس کی کوششوں کو بے اثر اور ناکام کر دیا تھا۔ کمرے کا ماحول ایک سنگین خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا، اور یہ خاموشی ایسی تھی جو حریم کی دھڑکنوں کو واضح کر رہی تھی۔ وہ اس وقت کمرے میں اکیلی اپنی عزت کے دفاع کے لیے بے بس تھی، جبکہ فرحان کی باتوں میں سفاکیت اور بے رحمی کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ حریم یہ سوچ کر خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کا سامنا جس شخص سے تھا، اس شخص کا مقصد صرف حریم کو ذلیل کرنا اور با کردار حریم کی عزت کو پامال کرنے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ حریم کے دماغ پر فرحان کے وہ الفاظ بہت زیادہ سر انداز ہو رہے تھے اور اسے فرحان کے بولے ہوئے لفظوں سے بے انتہا تکلیف ہو رہی تھی۔ جب فرحان نے اسے یہ کہا تھا کہ تمہارے باپ کو بھی تو پتہ چلے عزت جاتی ہے تو کیسا لگتا ہے، فرحان کے اس جملے نے حریم کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ آخر فرحان کے ساتھ ابا نے ایسا کیا کر دیا تھا جو فرحان میری عزت کا ہی دشمن بن بیٹھا تھا، جو عزت کے بدلے عزت ہی چھین کر سکون حاصل کرنے میں عقل مندی سمجھ رہا تھا۔ فرحان کے اس جملے میں حریم کو کچھ بھی جھوٹ نہیں لگ رہا تھا، اس کی باتوں میں سچائی تھی۔ وہ جو کہہ رہا تھا یہ سب کر کے دکھانے والا تھا، اور یہ سچائی اس لمحے کو بھی اور زیادہ تلخ بنا رہی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے حریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، لیکن وہ اس لمحے کو قبول کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس کمرے سے نکل کر بھاگ جائے، لیکن اس کے بندھے ہوئے ہاتھ پاؤں اور ذہنی حالت نے اسے بے بس کر دیا ہوا تھا۔ حریم نے آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں سے ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کمرے کی فضا میں بکھرے کچھ ادھورے سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے اپنے سوالوں کا جواب کہیں پر بھی نہ ملا تھا۔ حریم ایک بہت ہی خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ حریم بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے ابا ایک بزنس مین ہیں، جبکہ اماں ہاؤس وائف ہیں۔ حریم کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، کیونکہ حریم اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے اماں اور ابا نے اس کے اوپر بھرپور توجہ دے رکھی تھی۔ اس کی پڑھائی، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ حریم اپنے ابا کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ ابا اور اماں حریم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ حریم کو اس کے گھر والوں نے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ حریم کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اپنی پڑھائی کو لے کر وہ بہت سنجیدہ رہتی تھی۔ اپنی ہر کلاس میں اسے شروع سے ہی نمبر 1 آنے کا اعزاز حاصل ہوتا تھا۔ وہ ہر کلاس میں اچھی پوزیشن حاصل کرتی تھی۔ حریم ایک بہت ہی ہونہار اور قابل لڑکی تھی۔ حریم کے ابا کا بزنس بہت وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا تھا، اسی لیے حریم کے ابا جب بھی آؤٹ آف کنٹری جاتے تو حریم لوگوں کے پاس حریم کے خالہ کے بیٹے کو چھوڑ کر جایا کرتے تھے۔ حریم کی خالہ جو کہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھیں، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، فرحان۔ فرحان تعلیم حاصل کرنے حریم کے شہر ہی آیا ہوا تھا، لیکن وہ حریم لوگوں کے پاس نہیں رہتا تھا، وہ ایک ہاسٹل میں رہائش پذیر تھا۔ اسی لیے جب حریم اس کی ماں گھر پر اکیلے رہ جاتے تو حریم کے ابا اپنے جانے کے بعد ان دونوں کے پاس فرحان کو چھوڑ کر جایا کرتے تھے۔ فرحان بہت ہی قابل لڑکا تھا۔ پڑھائی میں وہ بھی حریم کی طرح ہی ہمیشہ نمبر 1 پر آتا تھا۔ فرحان اور حریم کی آپس میں بہت گہری دوستی بھی تھی، وہ اس لیے کہ فرحان بھی اکیلا تھا اور حریم بھی اکلوتی تھی، اس لیے دونوں ایک گہری دوستی بھی رکھتے تھے۔ فرحان ہمیشہ سے حریم کو پسند کرتا تھا۔ جب حریم کے ابا کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جاتے تو فرحان کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ فرحان ہی حریم کو کالج چھوڑنے اور واپس لے کر آ جایا کرتا تھا۔ حریم کے ابا فرحان کو گھر چھوڑ کر بہت ہی مطمئن ہو کر اپنے کاروبار کو وقت دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ حریم کی اماں سے کہتے کہ فرحان کے ہوتے ہوئے مجھے تم دونوں کی فکر نہیں ہوتی۔ میں جانتا ہوں فرحان ایک بہت ہی ہونہار اور قابل بچہ ہے اور وہ اپنی ذمہ داری بخوبی نبھانا جانتا ہے۔ حریم کی اماں بھی اپنے بھانجے سے بہت محبت کرتی تھی، اسے بھی اپنے بھانجے کے ساتھ بہت لگاؤ تھا۔
اس لیے وہ بھی فرحان کو اپنے پاس رکھ کر بے حد خوش ہوتی تھیں۔ لیکن فرحان ہمیشہ یہاں رہنے سے جھجکتا تھا، کیونکہ فرحان ایک لو طبقے سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ اس کی خالہ ایک اونچے طبقے سے تعلق رکھتی تھیں۔ اسی لیے فرحان اپنی خالہ کے گھر رہنے کو زیادہ اچھا نہیں سمجھتا تھا، لیکن مجبوری کو سمجھتے ہوئے اس نے کبھی انہیں انکار بھی نہیں کیا تھا۔ حریم بہت شوخ چنچل لڑکی تھی۔ حریم کی چند ایک قریبی سہیلیاں تھیں جن کے ساتھ ہمیشہ حریم سیر و تفریح کا پروگرام بنایا کرتی تھی، کیونکہ حریم اپنے ابا کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے اس کے ابا اسے کہیں بھی آنے جانے سے کبھی منع نہیں کرتے تھے۔ اگر کہیں زیادہ دور کا پروگرام بنتا تو اس کے ابا فرحان کو ان کے ساتھ بھیجنا مناسب سمجھتے تھے، اور ہمیشہ فرحان کو ان کو لے کر دور دراز کی سیر و تفریح کے لیے جایا کرتا تھا۔ حریم نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ فرحان اس میں کچھ زیادہ توجہ لیتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، کیونکہ جس طرح وہ حریم کی فکر کرتا تھا اس سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ فرحان کو حریم سے محبت ہے۔ کئی بار اس کی سہیلیوں نے اس بات کا ذکر حریم سے کیا تھا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ فرحان تمہیں پسند کرتا ہے، لیکن وہ اس بات پر کبھی بھی توجہ نہیں کرتی تھی اور معمول کے مطابق فرحان سے میل جول کرتی رہی۔ فرحان چھٹیوں میں اپنے گھر جاتا تھا۔ اس بار حریم کے پاپا اپنے گھر آئے ہوئے تھے تو فرحان نے ان سے گھر جانے کی اجازت مانگی اور کہا کہ مجھے کالج سے چھٹیاں ہو گئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی امی سے مل آؤں۔ فرحان انکل سے رخصت لے کر اپنے گھر چلا گیا، یہاں تک کہ گھر جانے کے لیے بھی انکل نے اسے دوسری گاڑی میں جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرا ڈرائیور ہی تمہیں گھر تک چھوڑ آئے گا۔ اور فرحان کی خالہ نے کچھ روپے فرحان کو دیے اور کہا کہ میری طرف سے میری بہن کے لیے کچھ دے کر جانا، میں جانتی ہوں کہ تم ابھی کوئی نوکری نہیں کرتے، انشاءاللہ تمہیں بہت جلد کوئی اچھی نوکری مل جائے گی اور ایک دن تم بھی اپنے انکل کی طرح بڑے آدمی بن جاؤ گے۔ فرحان یہ سن کر بہت خوش ہوا اور وہ ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے اس نے اپنی امی کی پسند کی چیزیں خریدیں اور گھر لے آیا۔ گھر آنے کے بعد فرحان اپنی ماں سے مل کر بہت خوش ہوا اور ماں بھی اپنے بیٹے کو بہت پیار کر رہی تھی۔ فرحان کی امی نے کہا کہ وہاں سب کیسے ہیں اور یہ سب کچھ تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ فرحان نے کہا کہ یہ سب کچھ آپ کی بہن نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ سب تم سے پیار تو کرتے ہیں؟ فرحان کہنے لگا جی امی، بالکل سب لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور انکل مجھ پر بہت بھروسہ کرتے ہیں اور مجھے بالکل اپنے بیٹے کی طرح ہی سمجھتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی مجھ میں اور حریم میں کوئی فرق نہیں کیا۔ فرحان کی امی خوش ہو گئیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد فرحان کی امی کی اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی اور فرحان انہیں فوراً سے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہاں جا کر ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو گیا ہے، جو کہ جان لیوا بیماری ہے اور انہیں بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ فرحان اپنی امی کو گھر لے آیا۔ گھر آنے کے بعد فرحان کی امی نے فرحان سے کہا کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو اور مجھ سے بھی اکیلے نہیں رہا جاتا، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ میں تمہاری شادی کر دوں تاکہ میں تمہاری بیوی اور تم ہم سب اکٹھے رہیں اور خوش رہیں۔ فرحان نے مسکراتے ہوئے اپنی امی کو دیکھا۔ امی فرحان کی مسکراہٹ سے سمجھ گئیں کہ ضرور اس کے دل میں کوئی لڑکی ہے۔ انہوں نے فرحان سے پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو۔ فرحان نے انکار کیا اور کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ پھر فرحان کی امی کے مسلسل اصرار پر فرحان نے کہا کہ مجھے حریم پسند ہے۔ فرحان کی امی یہ سن کر حیران اور پریشان ہو گئیں۔ فرحان کی امی نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم کیا بات کر رہے ہو، وہ ہماری جوڑ کے مطابق نہیں ہے، تمہیں حریم کے بارے میں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ فرحان نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میں کیا کروں، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری شادی اسی سے ہو۔ فرحان کی امی نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ وہ بہت امیر ہیں اور ہم ان کے برابر کے نہیں ہیں، وہ کس طرح اپنی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی کے لیے مانیں گے؟ فرحان نے کہا کہ آپ ایک بار بات کر کے دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ ضرور مان جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور مجھ پر بہت اعتماد کرتے ہیں،
یہاں تک کہ انکل کے دوسرے ملک اور دوسرے شہروں میں جانے کے بعد انکل سارے گھر کی ذمہ داری مجھے سونپ کے جاتے ہیں۔ فرحان نے کہا، امی آپ جانتی ہیں کہ انکل نے مجھے کیا کہا ہے؟ انہوں نے مجھے خاص تاکید کی ہے کہ میں ہر وقت حریم کے ساتھ اس کے سائے کی طرح جڑا رہوں۔ اس بات سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے پسند کر چکے ہیں۔ فرحان کی امی یہ سب سننے کے بعد پریشان ہونے لگی، جبکہ فرحان بہت خوش اور مطمئن تھا۔ لیکن فرحان کی امی کو ذرا بھی سکون نہیں تھا اور ان کی بے چینی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی اور انہیں اپنے بیٹے کی بہت فکر ہونے لگی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ فرحان بہت بڑی غلطی کر رہا ہے اور میرے منع کرنے کے باوجود بھی اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور یہ نہ جانے کیسے اتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے اور کیا کرنے کا سوچ رہا ہے۔ لیکن فرحان مسلسل امی سے ہر روز حریم کے بارے میں بات کرتا تھا، لیکن فرحان کی امی سے مسلسل منع کرتی جا رہی تھیں۔ ایک دن فرحان نے کہا کہ میں واپس جانے والا ہوں، آپ میرے ساتھ کب چلیں گی؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ میرے جانے کے بعد آئیں گی یا بعد میں آ کر بات کریں گی؟ فرحان اپنی امی سے حریم کے بارے میں بات کرتا جا رہا تھا اور خیالی پلاؤ پکاتا جا رہا تھا۔ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ فرحان کی امی اس کی باتوں سے پریشان ہو کر بھڑک گئیں اور انہوں نے فرحان کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ فرحان اپنی امی کی ڈانٹ سن کر بہت آگ بگولا ہو گیا اور اپنی امی سے جھگڑنے لگا، یہاں تک کہ اس نے خود کی جان لینے کی بھی کوشش کی۔ فرحان کی وجہ سے فرحان کی امی بہت تنگ آ گئیں اور انہوں نے حریم کا رشتہ لینے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ فرحان بھی اپنی امی کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بھی اس سے بہت محبت کرتی تھیں۔ اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بہن سے رشتے کی بات ضرور کریں گی، جبکہ فرحان کی امی یہ بھی جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی اس رشتے کے لیے رضامند نہیں ہوں گی، لیکن اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے انہوں نے رشتہ لینے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی فرحان کی طبیعت بہتر ہوئی تو وہ واپس چلا گیا، اور فرحان نے واپس جانے کے بعد اپنی امی کو کال کی اور حریم کا رشتہ لینے کے لیے کہا۔ فرحان کی امی فرحان کے پاس پہنچ گئیں اور حریم کی امی اپنی چھوٹی بہن کو مل کر بہت خوش ہوئیں۔ حریم کی والدہ بڑی بہن تھیں اور فرحان کی والدہ چھوٹی بہن تھیں۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئیں، اور جیسے ہی حریم کے بابا سلطان صاحب گھر میں داخل ہوئے تو وہ بھی اپنی سالی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کچھ دیر بعد رات کے کھانے پر سب لوگ اکٹھے بیٹھے تھے تو سلطان صاحب نے اپنی سالی سے کہا کہ اگر آپ کو آنا تھا تو آپ مجھے کال کر دیتی تاکہ میں ڈرائیور کو آپ کے پاس بھیج دیتا۔ تبھی فرحان کی امی نے کہا کہ نہیں، مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں بتا کر آؤں، یہ میرا اپنا گھر ہے اور مجھے بتا کر آنے کی کیا ضرورت ہے۔ حریم کی امی نے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، بہت اچھا کیا جو تم خود ہی آ گئیں۔ سب کھانا کھانے میں مشغول تھے اور ساتھ میں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ حریم کے ابو سلطان صاحب نے کہا، اب بتاؤ کہ تم یہاں خیر سے آئی ہو؟ فرحان کی امی نے کہا کہ جی، میں آج یہاں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ حریم کی امی نے اپنی بہن کا چہرہ دیکھا اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت تھی تو تم مجھے پہلے ہی بتا دیتی، سلطان کے سامنے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ فرحان کی امی نے کہا کہ نہیں، میں جو آج مانگنا چاہتی ہوں میں اپنے بھائی سے مانگنا چاہتی ہوں، کیونکہ سلطان بھائی کی رضامندی سب سے پہلے ہے۔ فرحان اپنی امی کو دیکھ کر مسکراتا جا رہا تھا۔ حریم نے کھانا کھاتے ہوئے اپنے ہاتھ کو روکا اور سلطان صاحب نے کہا، بتاؤ تم کیا مانگنا چاہتی ہو؟ فرحان کی امی نے کہا کہ مجھے آپ کی سب سے قیمتی چیز چاہیے۔ سلطان کھانا کھاتے ہوئے رک گئے اور انہوں نے کہا، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کون سی چیز چاہیے، میں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا۔ تم میری بیوی کی بہن ہونے کے ساتھ ساتھ میری سالی ہو، آدھی گھر والی ہو، اب تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے۔ فرحان کی امی نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے فرحان کے لیے حریم چاہیے۔ کیا آپ میرے بیٹے فرحان کے لیے اپنی بیٹی حریم کا رشتہ دیں گے؟ میں حریم کو بہت خوش رکھوں گی، اسے بہت پیار دوں گی اور اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گی۔
میرا بیٹا فرحان حریم کو بہت پسند کرتا ہے۔ جیسے ہی سلطان صاحب نے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے غصے سے چمچ پلیٹ میں زور سے پھینکا۔ حریم کی آنکھیں یہ بات سن کر کھلی کی کھلی رہ گئیں اور حریم کی امی اپنی چھوٹی بہن کو غصے سے دیکھنے لگیں۔ تبھی سلطان صاحب نے کہا کہ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم حریم کے بارے میں بات کر رہی ہو، اور حریم وہ ہے جس میں میری جان بستی ہے۔ تم نے اتنی بڑی بات کس طرح سوچی؟ تم نے یہ بات کرنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا کیا کہ تمہارا اور ہمارا کوئی جوڑ ہے؟ تم کیسے سوچ سکتی ہو کہ میں تمہارے اس نکمے اور ناکارہ بیٹے کو اپنی بیٹی کے لیے منتخب کر سکتا ہوں؟ مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ تم نے اپنی اوقات سے بڑھ کر مجھ سے مانگا ہے۔ تم ایک پڑھی لکھی عورت ہو اور یہ بات کرنے سے پہلے تمہیں اچھی طرح سوچنا چاہیے تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے فرحان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے اور ہر وقت حریم کے ساتھ رہنے کے لیے کہا تھا، اور میں نے اسے کہا تھا کہ یہ سائے کی طرح حریم کے ساتھ رہے، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میری بیٹی کو ایک باڈی گارڈ کی ضرورت ہے، اور اگر میں کسی باہر والے آدمی کو اس کام کے لیے رکھتا تو مجھے اس پر نگاہ رکھنے کے لیے ایک اور آدمی کی ضرورت پڑنی تھی۔ اسی لیے میں یہ کام فرحان کو سونپ دیا تھا تاکہ فرحان حریم کے ساتھ رہ کر اس کے باڈی گارڈ کا کام کرتا رہے، اور میں یہ کام اس سے مفت میں نہیں کرواتا تھا بلکہ اس کام کا اسے اچھا خاصا معاوضہ دیتا تھا، اور ساتھ ساتھ اپنی اوقات سے بڑھ کر اچھے اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھاتا تھا، اچھے کپڑے پہنتا تھا۔ تم بتاؤ کیا تمہارا بیٹا اس قابل ہے کہ یہ میری بیٹی کے بارے میں اس طرح سوچے؟ میری بیٹی ہر چیز برانڈ کی استعمال کرتی ہے، جو کہ بہت ہی مہنگے مہنگے برانڈز ہیں۔ کیا تمہارا بیٹا اس کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے؟ مجھے تو تمہاری اس نادانی پر حیرت ہو رہی ہے۔ میں اپنی بیٹی کو کسی بھی غریب اور لالچی لوگوں کو نہیں سونپ سکتا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے برابر کے لوگوں میں کروں گا۔ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا دماغ اور خراب ہو۔ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ فرحان کی امی نے جاتے ہوئے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ لیکن حریم کی امی نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور اپنی بہن سے کہنے لگی کہ مجھے تم سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ کم از کم سلطان کے سامنے بات کرنے سے بہتر تھا کہ تم ایک بار مجھ سے بات کر لیتی تو میں تمہیں سمجھا کر منع کر دیتی۔ لیکن سلطان نے جو بھی کہا بالکل ٹھیک کہا ہے، تمہیں سب کچھ سوچنا چاہیے تھا۔ نہ جانے تمہارے ذہن میں یہ سب باتیں کیسے آئیں؟ فرحان کی امی نے حریم کی امی سے کہا کہ تم میری بہن ہو، پلیز تمہاری بہت مہربانی مجھ سے ناراض نہیں ہونا۔ میں سب کچھ پہلے سے جانتی تھی کہ کیا ہوگا، لیکن اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھے یہاں پر حریم کے رشتے کے لیے آنا پڑا۔ تم جانتی نہیں ہو کہ میں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ نہ سمجھ نہ جانے حریم کے پیار میں کس طرح کھویا ہوا تھا کہ اس نے میری ایک نہیں مانی، یہاں تک کہ میرے انکار کرنے کے بعد اس نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی۔ حریم کی امی نے کہا، ٹھیک کیا تھا، اچھا ہوتا کہ تبھی مر جاتا۔ لیکن فرحان کی امی اور فرحان کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور فرحان کی امی روتے ہوئے اپنی بہن کے گھر سے نکل آئیں۔ فرحان بھی ساتھ تھا، جو کہ بہت ہی غصے میں اور عجیب سی حالت میں تھا۔ جیسے ہی فرحان کی امی نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کی وجہ سے پریشان ہونے لگی۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کہ فرحان پہ دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہو۔ فرحان کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور اس کی امی کو آنے والے طوفان کے خطرے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ بس فرحان کی امی نے فرحان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر آ گئیں۔ گھر آنے کے بعد چند دن تو فرحان بہت ہی خاموش رہا، کھانا بھی نہیں کھاتا تھا۔ ایک دن فرحان کی امی فرحان کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگیں اور انہوں نے کہا، جو کچھ ہوا اس سب کے بارے میں پہلے سے جانتی تھی۔ میں اپنی بہن اور سلطان بھائی کے مزاج کو بخوبی جانتی تھی، اور مجھے معلوم تھا کہ یہ بات کہنے پر ہمیں یہی کچھ سننے کو ملے گا۔ میں نے تمہیں کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن تم نے میری ایک بھی بات نہیں مانی، اور دیکھ لیا اب انہوں نے ہمیں کس قدر بے عزت کر کے نکالا ہے۔ فرحان غصہ کرنے لگا اور اس نے ایک بار پھر اپنی امی سے کہا، کیا آپ ایک بار پھر جا سکتی ہیں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ انکل کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے۔
میں جانتا ہوں جو بھی ہوا غلط ہوا ہے، لیکن فرحان کی امی روتی جا رہی تھیں کیونکہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے فرحان نے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لی ہے۔ اس کی باتوں سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے اور اب اس کا علاج کوئی پاگل خانے کا ڈاکٹر ہی کرے گا۔ دن بدن فرحان کی طبیعت خراب ہوتی گئی۔ آخر فرحان کی امی نے اپنے بیٹے کو پاگل خانے داخل کروا دیا۔ فرحان کی امی جیسے ہی اپنے بیٹے کو پاگل خانے چھوڑ کر آئیں تو گھر آ کے مسلسل روتی جا رہی تھیں اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنے لگیں کہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور حریم کے پیار کا بھوت اس کے سر سے اتر جائے۔ کچھ دن کی محنت کے بعد ایک دن پاگل خانے سے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا فرحان اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہے اور آپ اسے گھر لے کر جا سکتی ہیں۔ فرحان کی امی بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے فوراً سے پاگل خانے جانے کا ارادہ کیا۔ فرحان کی امی اپنے بیٹے کو مل کر بہت خوش ہوئیں اور فرحان نے اپنی امی سے پوچھا، اور مجھے بتائیں کہ میرے بغیر آپ کا یہ وقت کس طرح گزر رہا ہے؟ فرحان کی امی نے کہا کہ شاید تم نہیں جانتے، میں نے ایک ایک دن گن گن کر گزارا ہے اور ایسا کوئی دن نہیں تھا جب میں تمہارے لیے نہ روئی ہوں۔ تم بتاؤ، تم نے مجھے یاد کیا تھا؟ فرحان نے اپنی امی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، بالکل نہیں، کیونکہ میرے دماغ میں صرف حریم ہی ہے۔ فرحان اپنی امی کو پاگل خانے میں ہونے والی باتیں بتانے لگا۔ اس نے بتایا کہ جب مجھے بجلی کے جھٹکے دیے جاتے تھے تو اس وقت بھی میرے سامنے حریم آتی تھی اور مجھ پہ ہنستی تھی۔ مجھے اس پر غصہ آتا تھا کہ ان باپ بیٹی نے مجھے کس طرح بے وقوف بنایا اور کس طرح میرا استعمال کرتے رہے۔ امی نے کہا، بھول جاؤ یہ سب کچھ، یوں سمجھو کہ ہم کبھی ان لوگوں سے ملے ہی نہیں تھے۔ فرحان نے کہا، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، لیکن میں یہ سب کچھ کبھی نہیں بھول سکتا۔ جو تکلیف ان لوگوں نے مجھے اور آپ کو دی ہے، اس چیز کا بدلہ میں ان سے لے کر رہوں گا۔ فرحان کی امی فرحان کو منع کرنے لگیں اور کہا کہ نہیں بیٹا، ہم ان کے برابر کے نہیں ہیں، ہمارا ان سے بدلہ لینا نہیں بنتا۔ بس میں نے تمہیں پاگل خانے اس لیے بھیجا تھا تاکہ تم حریم کو بھول جاؤ، جو کچھ انہوں نے ہمیں اپنے گھر کہا تھا۔ فرحان نے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میں نہیں بھول سکتا، مجھے سب کچھ یاد ہے۔ فرحان کی امی پریشان ہونے لگیں اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی بھی بہتر نہیں ہوئے۔ فرحان نے اپنی امی سے کہا کہ اپنے ساتھ ہونے والے ہر ظلم کا بدلہ ان سے لے کر رہوں گا، کیونکہ سلطان انکل کو لگتا ہے کہ ہم جیسے غریبوں کی کوئی عزت نہیں ہے اور غریب بھی جو چاہے حاصل کر سکتے ہیں۔ بس ارادہ پختہ ہونا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے میں اس دنیا میں کچھ بھی حاصل کر لوں گا اور اس سب میں مجھے آپ کی دعا چاہیے۔ فرحان کی امی نے کہا، میری دعائیں ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں۔ ایسی ماں کوئی نہیں ہے جو اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتی ہوگی۔ میری خوشی تم سے ہے، لیکن میں تمہیں کسی بھی تکلیف اور مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ میں مانتی ہوں کہ ہم سفید پوش لوگ ہیں، بہت زیادہ امیر تو نہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے کافی ہے۔ گھر کی گاڑی، روپیہ، پیسہ سب کچھ تو ہے ہمارے پاس، بس ہم تمہاری خالہ کی طرح امیر نہیں ہیں، ہم کئی لوگوں سے بہتر ہیں، اسی لیے تم اتنے میں صبر کرنا سیکھ لو جتنا ہمارے پاس ہے۔ فرحان مسکرایا اور اپنی امی کو گلے لگا لیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو اور خود کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ میں کسی کو بھی خود کو تکلیف نہیں پہنچانے دوں گا۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد فرحان نے کہا کہ وہ اپنے ہاسٹل جانا چاہتا ہے۔ فرحان کی امی نے صاف منع کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ وہ وہاں جانے کے بعد یہ ضرور حریم سے ملنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن فرحان نے اپنی امی کی ایک نہیں سنی اور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن فرحان کی اتنی ضد اور بدتمیزی کے بعد امی نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ فرحان کی امی نے محسوس کیا تھا کہ یہ کچھ سوچ رہا ہے۔ وہ اسے 2-3 دن سے کسی سوچ میں مبتلا دیکھ رہی تھیں۔ یہ باتیں فرحان کی امی کو بہت پریشان کر رہی تھیں کہ نہ جانے اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ تبھی فرحان نے اپنا سامان باندھا اور اپنے ہاسٹل اپنی گاڑی میں چلا گیا۔ وہاں جانے کے بعد فرحان اپنی خالہ کے گھر نظر گاڑ کے رکھتا تھا۔
وہ گھر کے اندر تو نہیں جاتا تھا، لیکن ہر وقت اس کی توجہ اور نظر حریم کے گھر کی طرف رہتی۔ ایک دن سلطان صاحب دوسرے شہر میں چلے گئے۔ فرحان دیکھ رہا تھا جیسے ہی حریم اور اس کی امی گیٹ سے باہر آئیں اور انہوں نے سلطان صاحب کو رخصت کر دیا اور دونوں اندر چلی گئیں۔ فرحان سمجھ گیا کہ سلطان صاحب گھر سے جا چکے ہیں اور اب وہ 2-4 دن تک تو آنے والے نہیں ہیں، اور پلاننگ کرنے لگا۔ اگلے دن فرحان نے دیکھا کہ گیٹ پر ایک گاڑی آ کر رکی ہے جس میں حریم کی دوست ہیں۔ پھر وہ گھر کے اندر چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد حریم کی دوست اسے اپنے ساتھ لے کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ کہیں پکنک پر جا رہی ہوں۔ فرحان سمجھ گیا کہ اب یہ لڑکیاں اور حریم پکنک پہ جا رہی ہیں۔ فرحان پلاننگ کرنے لگا۔ جیسے ہی لڑکیاں گاڑی میں بیٹھ کر جا رہی تھیں تو فرحان بھی اپنی گاڑی میں حریم کا پیچھا کرنے لگا، یہاں تک کہ گاڑی چلاتے ہوئے ایک بار حریم کو محسوس ہوا تھا کہ کوئی گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے، لیکن پھر اس نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور اپنے پکنک پوائنٹ پر پہنچی۔ سب لڑکیاں گاڑی سے اتر کر انجوائے کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ فرحان بھی ان کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ گیا۔ فرحان نے موقع کا فائدہ اٹھایا جب حریم سیلفی لینے میں مصروف تھی۔ فرحان نے بے ہوشی کی دوائی رومال پر لگائی اور حریم کو سنگھا کے بے ہوش کر دیا اور اسے یہاں سے لے کر غائب ہو گیا۔ حریم کی سہیلیاں یہاں اسے ڈھونڈتی جا رہی تھیں، لیکن انہیں کہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ انہوں نے پولیس میں بھی کمپلین کر دی تھی۔ آخر سلطان صاحب کو پتہ چل گیا کہ میری بیٹی اغوا ہو چکی ہے۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر واپس آئے۔ سب لوگ حریم کو تلاش کرنے لگے۔ سلطان صاحب نے اس کی سہیلیوں سے پوچھا کہ جب تم گھر سے نکلی کیا تم نے کچھ عجیب دیکھا تھا؟ اس کی ایک سہیلی نے کہا، جی انکل، حریم نے مجھے کہا تھا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ایک گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہو۔ سلطان صاحب نے کہا، اچھا، پھر وہ گاڑی کہاں گئی؟ کیا تم نے گاڑی کا نمبر دیکھا تھا؟ حریم کی سہیلی نے بتایا کہ ہم نے پھر توجہ نہیں کی اور ہم اپنے پکنک پوائنٹ پر پہنچ گئیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد حریم سیلفی لینے میں مصروف ہو گئی اور پھر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ حریم کی امی اپنی بیٹی کے لیے روتی جا رہی تھیں۔ سلطان صاحب سوچنے لگے کہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا ان کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی جو کہ بدلہ لینے کی خاطر ان کی بیٹی کو اغوا کر کے لے گیا ہے؟ اب وہ انتظار کرنے لگے۔ جس نے حریم کو اغوا کیا تھا وہ ضرور کال کرے گا۔ پورا دن گزر چکا تھا لیکن حریم کا کوئی پتہ نہیں چلا تھا کہ حریم کہاں ہے۔ ادھر جب حریم کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک اندھیرے کمرے میں پایا جہاں اس کے ہاتھ پاؤں اور منہ بندھا ہوا تھا۔ حریم ہوش میں آتے ہی رونے لگی اور خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس بات سے ناواقف تھی، مجھے اس جگہ کون لے کر آیا ہے اور میں کہاں ہوں؟ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور روشنی کی ایک کرن کمرے میں نظر آئی۔ حریم نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ پلیز مجھے گھر جانے دو، مجھے چھوڑ دو، میرے ہاتھ پاؤں کھولو۔ تمہیں جو کچھ چاہیے میرا باپ تمہیں وہ سب کچھ دے دے گا، تم پلیز مجھے کھولو۔ میری باپ سے بات کرواؤ، میں تمہاری ہر بات کو پوری کرواؤں گی، پلیز کھولو۔ بندی ہوئی حریم اپنے آپ کو کھولنے کی کوشش میں یہ سب کچھ بولتی جا رہی تھی کہ اگر میرے باپ کو پتہ چلا تو تم نہیں جانتے وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا، مجھے کھولو اور مجھے جانے دو۔ اتنے میں روشنی کی شعائیں فرحان کے چہرے پر پڑیں۔ جیسے ہی حریم نے فرحان کو دیکھا، حریم نے کہا، یہ تم ہو؟ تم نے یہ سب کیا ہے؟ تم میرے بابا کو بہت اچھی طرح جانتے ہو، اس کے باوجود تم نے مجھے اغوا کیا ہے۔ فرحان بولا، ہاں، یہ سب کچھ میں نے ہی کیا ہے، اور ابھی کچھ دیر میں نکاح آئے گا تو تم شرافت سے میرے ساتھ نکاح کر لینا اور زیادہ شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حریم نے فرحان سے کہا، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تمہارا کیا مقصد ہے؟ میں کبھی تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ حریم کی لاچاری اس کے چہرے پر نمایاں دکھائی دے رہی تھی۔ فرحان کی امی کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ حریم اغوا ہو چکی ہے، وہ سمجھ گئی کہ یہ کام فرحان کا ہی ہو سکتا ہے۔
انہوں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں بدلے کی آگ دیکھی تھی۔ انہوں نے فرحان کو کال کی اور اس سے بات کی تو فرحان نے صاف کہا کہ ہاں، وہی حریم کو لایا ہے اور اب اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ فرحان کی امی سے یہ سب کرنے سے منع کرتی رہیں، لیکن فرحان نے ان کی ایک نہیں سنی۔ اس کی امی نے روتے ہوئے کہا کہ اگر ابھی اسی وقت تم نے حریم کو نہ چھوڑا تو میں یہ دنیا چھوڑ کر چلی جاؤں گی، کیونکہ اس کے بعد جو سلطان بھائی تمہارے ساتھ سلوک کریں گے وہ سب دیکھ کر بھی تو میں نے مرنا ہی ہے، تو بہتر ہے کہ تم اپنی مرضی کرو اور میں اپنی مرضی کرتی ہوں۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ بچپن سے لے کر اب تک کی ہوئی محبت کے آگے تمہیں حریم کے چند مہینوں کی محبت زیادہ عزیز ہے، وہ محبت جو وہ تم سے کرتی ہی نہیں۔ فرحان اپنی امی کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ واپس حریم کے پاس گیا۔ حریم نے کہا تمہیں جو چاہیے تم جانتے ہو میرے بابا وہ تمہیں آسانی سے دے دیں گے، پھر تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ فرحان نے کہا مجھے جو چاہیے وہ تمہارا باپ مجھے نہیں دے سکتا، جو اس کے روپے پیسے کی طاقت سے بہت زیادہ ہے، اور وہ تم ہو، یعنی تمہاری عزت، جو کہ تار تار کرنے میں مجھے چند پل لگیں گے۔ حریم خوفزدہ ہو گئی۔ فرحان نے کہا نہ جانے میری امی تک تمہارے اغوا ہونے کی خبر کس طرح پہنچ گئی، جو انہوں نے مجھے اپنی قسم دے کر روک دیا ہے تمہارے لیے میری ماں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ یہ وہی تمہاری خالہ ہے جسے تمہارے ابو نے ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکالا تھا، اور آج تمہارے لیے وہ جان دینے کے لیے تیار ہے۔ تم بتاؤ کہ تمہارے ابو کو ہماری محبت کا جواب اس طرح دینا چاہیے تھا؟ مجھے سمجھانے کے لیے اور بھی بہت طریقے تھے، لیکن جو طریقہ انہوں نے استعمال کیا وہ بہت غلط تھا۔ حریم اپنے ابو کے کیے پر شرمندہ ہونے لگی اور اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم میرے ابو کی بے عزتی کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، نکاح خواہ کو بلا لو، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فرحان نے کہا اب یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس طرح تمہیں اغوا کر کے ویسے بھی تمہاری زندگی خراب ہو چکی ہے۔ کون یقین کرے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا ہوگا؟ تم لاکھ لوگوں کو اپنی پاک دامنی کا ثبوت دو، لیکن پھر بھی کوئی تمہاری اس بات پر یقین نہیں کرے گا۔ میری امی کی باتوں نے میرے ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیر ڈال دی ہے۔ جاؤ، اب تم آزاد ہو۔ فرحان نے حریم کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کے گھر تک چھوڑ آیا۔ سب اسے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ سلطان صاحب حریم کو مل کر خوش ہو گئے اور انہوں نے پوچھا کہ تم یہاں کس طرح پہنچی، تم کہاں تھیں اور یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ حریم نے کہا میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھا، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ مجھے وہاں سے نکالنے والا فرحان ہے، اور آج میں اسی کی وجہ سے اس کی مہربانی سے زندہ سلامت ہوں۔ حریم کی امی نے کہا کہ اس نے تمہیں کچھ کیا تو نہیں؟ حریم بولی نہیں امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس شخص نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ سلطان صاحب نے کہا ایک بار مجھے وہ شخص کی کوئی علامت بتاؤ، میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ حریم نے کہا نہیں باپا، آپ ایسا بالکل نہیں کریں گے، میں نہیں چاہتی کہ آپ میری وجہ سے لوگوں کو اپنا دشمن بنائیں۔ حریم اپنے گھر میں بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ سلطان صاحب سمجھ گئے ضرور اس کے دل میں کوئی بات چل رہی ہے۔ انہوں نے بہت پیار سے اس سے پوچھا، لیکن حریم نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ سلطان صاحب نے کہا میرے دوست کی فیملی تم سے ملنے کے لیے آ رہی ہے، تم تیار رہنا۔ حریم نے کہا نہیں بابا، میں کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ آپ میری شادی فرحان سے کر دیں، کیونکہ آج میں اس کی وجہ سے سلامت ہوں اور اب میری زندگی پہ اسی کا حق ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ کچھ پل میں کیا ہو سکتا تھا، لیکن فرحان نے مجھے زمانے میں رسوا ہونے سے بچا لیا اور میرے دل میں اس کے لیے بہت بلند مقام بن گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہمیں ان سے معافی مانگنی چاہیے، وہ بھی انسان ہیں اور انہیں بھی برا لگ سکتا ہے۔ جس طرح آپ کو میرا رشتہ مانگنا برا لگا، اسی طرح آپ نے ان کی جس قدر بے عزتی کی تھی تو انہیں کس قدر برا لگا ہوگا۔ سلطان صاحب اپنی بیٹی کے لیے راضی ہو گئے اور انہوں نے فرحان اور اس کی امی کو گھر نہیں بلایا، بلکہ خود چل کر فرحان کے گھر گئے اور حریم کی جان بچانے کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا۔
اور دونوں کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جب حریم کی آنکھوں میں فرحان کے لیے محبت دکھائی دے رہی تھی۔ فرحان کی امی نے حریم کو بتایا کہ تمہاری خاطر یہ پاگل ہو گیا تھا۔ انہوں نے کس طرح سے ٹھیک کیا۔ حریم سب باتیں سن کر روتی جا رہی تھی۔ حریم کو فرحان پر بہت پیار آنے لگا۔ تبھی فیصلہ یہ کیا گیا کہ اگلے ہفتے میں دونوں بچوں کی شادی کروا دی جائے۔ شادی کروانے کے بعد دونوں اچھی زندگی گزارنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب تک انسان میں خود اعتمادی اور مضبوطی ہوتی ہے، کوئی بھی ظلم اسے شکست نہیں دے سکتا۔ فرحان کی سچی محبت ہی تھی جو آج حریم فرحان کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔